کے پاس نہیں ہوگی. صحافی کے کردار کی رسپیکٹ معاشرے میں ہم نہیں کر سکتے جس طرح ہم پولیس کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں کرتے. جب پولیس والا انٹیگریٹی اور کردار شو کرتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے. صحافی کی وہ رسپیکٹ واپس لانی ہے تبھی جب وہ اخلاق کو بزنس سے اوپر رکھے گا. ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا یہ کہ فوڈ فار تھاٹ ہے صرف میری. ہم نے بہت بچپن سے سن رہے ہیں غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے. جی سر. ہمارے ارد گرد جو لوگ غیبت کر رہے ہیں وہ اس واقعے سے صرف مورل لیول پہ یہ سبق حاصل کریں کہ اس کو کتنی گھن آ رہی ہے یہ سن کے پڑھ کے کہ کسی نے گوشت کھایا. تو کیا ہم روز وہ گوشت نہیں کھا رہے جب ہم غیبت کرتے؟ ٹھیک. اب کرنا کیا چاہیے؟ فائنل لاسٹ پوائنٹ آف دا پروگرام نا. اس کے نفسیاتی اثرات کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو سن کے جو ہوئے ہیں ایک سیکیورٹی کی سینس پیدا کرنے کے لیے آپ اسی طرح کے پروگرام کریں جس میں یہ کہیں کہ ایک ایبریشن تھی, یہ ایک ایب نارمل چیز تھی, آپ کے ارد گرد درندے نہیں گھوم رہے. یہ بات انسان جب ایسے ہوں گے تو ان کو فوراً سوسائٹی اور معاشرہ اور پولیس حکومت اور اپنے ان کے نیبر چیک کریں گے. آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اپنے اندر اب نارمل افراد کو نہ جانے دیں, چاہے وہ چائلڈ ابیوز کر رہے ہیں, چاہے وہ انسیسٹ کر رہے ہیں. گھروں کے اندر بچیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے چچا بھائی تایا زاد بھائی موجود ہیں اسی سوسائٹی میں. آپ جہاں بھی ایبریشن ہو رہی ہو معاشرہ اپنا چیک کا سسٹم جو ہے وہ کرے اور اس ہاتھ کو برائی کو زبان سے ہاتھ سے روکے. تو لوگوں میں یہ مورل ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. اور تیسرا جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا والے جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایک پازیٹیو کہیں جی کہ اگر ایک ایسا واقعہ چلا ہے تو ساتھ ہی ایک ایسا انسانی مدد کا اور قربانی کا واقعہ چلائیں کہ اس کے نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ جو انسان کے اندر ٹرسٹ ختم ہوتا ہے اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو. تو ایک یہ چیز ہے. اور باقی اپنے مجرموں کو تو پنش کرنا اور ان کی نفسیاتی علاج جو ہے جس طرح بھی اس کے بارے میں فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے. ان کے جسم میں یقینی طور پہ کچھ ایسی تبدیلیاں واقعہ ہو چکی ہوں گی بایولوجیکلی, جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیزائر تھی اراؤنڈ ایک دفعہ چسکا لگنے کے بعد ہوئی یا پہلے ہی کوئی کھانا ہی ایبسنٹ تھا. ہم یہ ایک بات بڑی سنتے آئے ہیں, پتہ نہیں صحیح کہ نہیں, کہ جو شیر ایک دفعہ انسان کا گوشت کھا لے وہ پھر اور کوئی گوشت نہیں کھاتا. پتہ نہیں یہ کس حد تک صحیح ہے, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. جنگل میں نہیں یہ بایولوجی کا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے میٹ اور اس طرح کا کچھ. لیکن اس میں ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس سارے پروسیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں. وہ ان کا ایک اپنا, ان کو سب الوف الگ کر دیا گیا, انسانوں سے وہ نامانوس ہو گئے ہیں اور وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے. یعنی ان کا لیول وہاں پہ ہے جہالت کا. تو اب واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں, یہ کوشچن ہے بہت بڑا کہ اگر کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس جہالت کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ مار پیٹ اور بہت سخت ان سے رویہ جو ہے ان کو واپس لائے گا, کیونکہ وہ تو پہلے سے سہ رہے ہیں, وہ ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں لائے گا. ہم نے ان کو واپس انسانوں سے. میں آپ سے سجیشن لیتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کے فائنل تھاٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحب میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا کو ایسے واقعات کی رپورٹنگ میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے جو اوپر بیٹھے ایگزیکٹوز ہیں, آنرز ہیں, ایڈیٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ بڑے سینئر اور میچور رپورٹر کو ایسے واقعات کی رپورٹنگ کے لیے بھیجا جائے. پھر وہ جو اگر رپورٹ لے کر بھی آتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ چیف نیوز ایڈیٹر یا اوپر ڈیسک میں بیٹھا جو سینئر پرسن ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو چیک کرے. ہمارے ہاں اصل میں یہ ذمہ داری جو ہے اس کا عمل ختم ہو گیا. اب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسٹوری فائل کر دو جی, اسٹوری پوری کر لے آئے جی, ہاں جی کر دی فائل جی, وہ اگلے دن چھپتی ہے یا اسی وقت جب اسکرین پہ لائیو جاتی ہے, آن ایئر ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو لوگ دیکھتے یا پڑھتے ہیں یا ایف ایم ریڈیو چینل پر سنتے ہیں پھر ان کے اثرات جو ہے وہ بڑے منفی پڑتے ہیں اگر ہم ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو میڈیا کے تمام افراد کو جو اندر بیٹھے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو ایسی سٹوریز کے بارے میں بھی اور جنرلی بھی پولیٹیکل سٹوری کے بارے میں بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اس میں فیکٹرز جن کو میں چاہوں گی کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اسی طرح کہ آپ وائپر لگاتے جاؤ پانی کو صاف کرتے جاؤ, لیکن پیچھے جو پانی کا سورس ہے آپ ٹیپ کو نہ بند کرو, تو آپ جتنا بھی وائپر لگاؤ گے پانی خشک نہیں ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے وہی بات ہے ان فیکٹرز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھرو پراپر ریسرچ کے کون سے فیکٹر تھے جو کہ رسپانسبل بنے ہیں اتنے ان ہیومن بیہیویئر کے.
दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये वही बात है कि वी शुड टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, कि हम एक सिंगल फैक्टर पे काम करके शायद तब्दीली नहीं ला सकते या इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां तक बात हुई है, मेरे हाल में मेरा पर्सनल बिलीफ भी और मेरे साथी भी से इत्तेफाक करेंगे कि रिलीजन के कंपोनेंट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, लेकिन रिलीजन को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। यहाँ पे हमने जो इमाम मस्जिद उसको बैठाया हुआ है शायद जो प्राइमरी पास भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि लोगों को एक मोरालिटी का, क्योंकि हमारे यहाँ मोरालिटी इज इक्विवेलेंट टू रिलीजन, तो वहाँ पे जो हमारे इमाम मस्जिद है जो रिलीजन की तालीम को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनके भी लेवल ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ताकि वो दीन की जो, और हमारा दीन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल की फॉर्मेशन पे बात नहीं करता, वो इज्तिमाइयत की बात करता है, वो वेलफेयर इकोनॉमी की बात करता है। आप किसी भी पैगंबर को ले लें, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि नमाजें पढ़ो और रोजे रखो, उसने बताया है कि बेहतरीन तरीकाकार क्या है हुकूमत करने का, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम क्या होना चाहिए। हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिलीजन को, स्पेशली जो लोकल हमारे इमाम मस्जिद है वहां पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। विद दिस कॉन्शियसनेस हम ऐसे लोगों को करें जो कि तालीम, दुनिया तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी सही तरीके से पहुंचाए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात उस इलाके के क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे कि वहां पे लिटरेसी रेट अगर बहुत लो है, पॉवर्टी के फैक्टर्स हैं, उनको टैकल करने की जरूरत है, और डेप्रीवेशन को। और ये फैक्टर वही बात है, शायद इंडिविजुअल के साथ साथ जो हमारे अदारे हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं या सिविल सोसाइटीज हैं, इन सबके रोल को जो है करने की जरूरत है। और दूसरी ये बात है कि कैसे होना चाहिए, ये तो मैं इस पर डेफिनेटली वी नीड टू टेक, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग और उस पर रिसर्च और फिर एक फोरम बना के इस पर काम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि मुझे आई डू एग्री विद नुमाना, कि हमारे पास अगर बुरी चीजें हमारे माशरे में तो उससे कहीं ज्यादा हमारे पास अच्छी चीजें हैं। तो हमें कभी कभी सेंसेशन के लिए नेगेटिव चीजों को हाइप करते हैं, लेकिन रूटीन में जो पॉजिटिव हो रहा है तो उसको भी हमें लोगों को बताने की और शेयर करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि इसको पनिश कर देना चाहिए या इसको साइकाइट्रिस्ट के पास दे देना चाहिए, इस पे टेस्ट करें, लोगों को बताएं कि इससे क्या असरात पड़ते हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है? आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो क्रिमिनल बेसिस के पर जो हो रही है वो मारपीट करके, और उसको अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस कि आपको सारे अवामिल का पता चले। और बी ब्रीफ, अब हमें प्रोग्राम खत्म भी करना। जैसे मैंने पहले बताया कि वो मानूस नहीं है, तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एक उनका शुरू करना चाहिए, जिसमें आप उनको अच्छी इन्वायरमेंट दें, आप उनको मानूस करें कि ह्यूमन बिहेवियर कौन सा होता है, आप उनको अच्छा खाना दें ताकि वो उस खाना वो दिमाग जिस्म से उनके असरात निकले, आप उनको अच्छा लिबास दें, आप उनको इज्जत से ट्रीट करें, उन्हें पता चले कि वो इंसान है। जब वो इंसानियत के लेवल के ऊपर आपसे मानूस हो जाएंगे, इंसानों से मानूस हो जाएंगे जानवरों के बजाय या इस फिल्थी बिहेवियर के बजाय, तो फिर उनके अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है। फिर हम बता सकते हैं कि ये अच्छी है बुरी चीज, और ये, और वो मुआशरे के ऊपर उसके असरात होंगे। इस्लाह की जरूरत और गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। आप मेहमानों ने आज बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू की, मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इससे जरूर कुछ न कुछ नतीजा निकालेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान खान को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इजाजत दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।